اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دعا کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس میں دو چیزوں کو خاص طور سے ذکر کیا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو پکارو بہت تضرع کے ساتھ، بہت عاجزی کے ساتھ، بہت ہی گرگیا کے ساتھ، بہت ہی گڑ گڑا کے، محتاج ہو کر، ضرورت مند بن کر، اپنی مشکلات کا تذکرہ کر کے، بار بار مانگ کے، اور خفیہ، اور چیخ چلا کر نہیں، بلند آواز سے نہیں، تنہائیوں میں اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہوئے، تھوڑی آواز ہو بس آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان، جو مکالمہ، گفتگو، مناجات سب اللہ سے ہو رہی ہے. کبھی اجتماعی طور پر جب کی جا رہی ہے دعا اس میں ٹھیک ہے کہ وہ سب کی طرف سے ہے، اور اسی طرح کوئی اگر مظلوم ہے اور وہ ذرا دہائی دیتا ہے، ورنہ عام حالات میں دعا اپنے طور پر، خفیہ طور پر. اس میں جو تضرع ہے یہ بڑا وسیع لفظ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں دعا کی کثرت بھی شامل ہے. دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ کثرت سے مانگے، جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب تک انسان دعا مانگنا چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک وہ اس تعلق میں اللہ کے ساتھ رہتا ہے. جب وہ کہنا چھوڑ دیتا ہے، مانگنا چھوڑ دیتا ہے، سمجھ کے کہ میں نے جتنا مانگ لیا اب دعا تو قبول ہو نہیں رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو بندہ یہ کر لیتا ہے تو اب اس نے گویا اپنا کنیکشن اللہ سے خود ہی توڑ دیا. حالانکہ دعا کا قبول نہ ہونا تو اس بات کی علامت تھی کہ دعا قبول ہو رہی ہے، کیونکہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ تھا کہ اللہ سے تعلق بن جائے، کام بن جائے، وہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. تو جہاں اللہ سے تعلق کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو تعلق بنتے ہی مسئلہ تو حل ہو گیا. اس کی شکل کیا ہے یہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی. بہرحال دعا اللہ سے خوب مانگنی چاہیے اور بار بار مانگنی چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کوئی ایسی بات جس کی زیادہ اہمیت ہوتی اس کو 3 مرتبہ فرماتے تھے، ایسے جملوں کو 3 مرتبہ کہہ دیا کرتے. تو یہ آپ کی سنت ہے کثرت بتانے کے لیے، کیونکہ عربی میں جمع 3 کے لیے آتا ہے. 1 واحد ہوتا ہے، 2 تثنیہ اور 3 جمع. تو جمع قلت کم از کم 3 ہونا چاہیے. اسی لیے زیادہ اہم بات کو 3 دفعہ اگر کہہ دیا جائے تو یہ کثرت پہ دلالت کرتی ہے. تو اگر دعا بھی اسی طریقے سے 3 مرتبہ اللہ سے مانگ لی جائے، کوئی ایک دعا جو زیادہ اہم ہو اور اس سے بھی زیادہ مانگی جائے، بار بار مانگی جائے، تو ایسا کرنا بالکل شریعت کی منشا کے مطابق ہے اور اس کے فضائل ہیں، اس کی برکتیں ہیں. اور بہت سی دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مانگا بھی ہے باقاعدہ. مثلا نماز پڑھتے ہی جب آپ سلام پھرتے تھے ہر فرض نماز کے بعد، معمول آپ کا یہ تھا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں، آپ کی یعنی مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، یعنی آپ سے میں اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں. یہ کہا کرتے تھے 3 مرتبہ. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا مانگنا 3 مرتبہ، 1 دفعہ بھی ثابت ہوتا تب بھی کافی ہوتا ہے. تو آپ نے ہر نماز کے بعد مانگا. تو کسی بھی دعا کو 3 مرتبہ مانگنا یہ کثرت کی علامت ہے. تضرع خفیہ طور پر اللہ سے مانگی جائے تو اس کی برکتیں بہت ہیں. اب یہ لیکن ایسا ہی نہ سمجھا جائے کہ 3 دفعہ نہیں مانگی تو شاید درست نہیں ہے، 1 دفعہ غلط ہے، 2 دفعہ کم ہے، 4 دفعہ کر دیا تو غلط ہو گیا. نہیں، ایسا کچھ نہیں. 3 سے زیادہ بھی مانگتا رہے، جب تک مانگنا ہے مانگتا ہے. ایک وقت میں زیادہ دفعہ مانگے، مختلف اوقات میں مانگے، یہ سب مباحات کے قبیل سے ہے. آپ کے اپنا ذوق ہے، جیسا دل چاہے اس کام کی اہمیت کے مطابق. بس اللہ کو منانا ہے تو چھوٹا بچہ جیسے پیچھے پڑ جاتا ہے، بس پڑ جائے پیچھے، مانگتا رہے لجاجت کے ساتھ، گڑ گڑا کے مانگتا رہے. کہ دعا قبول ہو ہمارے حساب سے، یعنی ہمیں نظر بھی آیا قبول ہوتی بھی جو ہم دیکھ رہے تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے،
تب بھی قبول ہوئی، وہ نہ نظر آئے تب بھی قبول ہوئی، وہ بھول جانا چاہیے. دعا مانگ کے فارغ ہو گئے، اب بھول جائے، اب اس کی طرف ذہن نہ جائے کہ مجھے اللہ سے کنیکشن کا موقع مل گیا تھا، اللہ جو اس میں بہتر سمجھیں گے کریں گے. اگلی مرتبہ پھر یاد آئے، اگلی نماز کے بعد کسی اور خاص موقع پہ، سفر میں کوئی اور ایسا موقع آ گیا، دوبارہ شروع کر دی دعا، میں بار بار مانگے. تو جب مانگے گڑ گڑا کے مانگے، طلب تڑپ کے ساتھ مانگے، احتیاط کے ساتھ مانگے، 3 دفعہ مانگے، زیادہ دفعہ مانگے. تو جب مانگ چکے، بات ختم ہو جائے تو بس بھول جائے، اس کے آؤٹ کم کی فکر نہ کرے، دل میں خیال ہی نہ آئے. جب آئے تو دل کو سمجھائے کہ میرے رب جانتا ہے کہ کب یہ اپلیکیشن پہ سائن ہونا ہے، وہاں بیچ میں کسی نے پرچہ ادھر ادھر نہیں کیا ہے، تو سب معلوم ہے. جب وقت آئے گا اس پہ سائن بھی کر دیں گے اور آگے پہنچا دیں گے، کام ہو جائے گا جیسے آئے گا، جس طرح سے آئے گا. اور نہیں کرنا چاہیں گے تو نہیں کریں گے، وہی بہتر ہوگا میرے لیے. بس میں مانگتا رہوں، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا کہ جیسے چھوٹا بچہ کرتا ہے، اپنا کھلونا نظر آیا، دیکھا تو بس زمین پہ لیٹ جائے گا، روئے گا، دھوئے گا، ماں نے بغیر روتا رہے گا. اما ابا نے نہیں مانا، اٹھا کے لے گئے، گاڑی میں بٹھا دیا، واپس گھر کی طرف آ گیا، بھول جائے گا. کوئی اور چیز مل گئی کھانے کی، اس پہ لگ کے ایسا لگا کہ اس کو یاد بھی نہیں. اس کو کہو کہ کل تم کیسا رو رہے تھے آدھا گھنٹہ پہلے، اس کو یاد بھی نہیں ہوگا، وہ نارمل بالکل ڈیل کرے گا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا. بس ایسے ہی ہونا چاہیے کہ دعا مانگے بہت بچوں کی طرح گڑ گڑا کر، اور مانگ لینے کے بعد اس دعا کو ایسے بھول جائے کہ جیسے کبھی مانگی نہیں. پھر اگلی دفعہ جب ضرورت پڑے اور موقع ہے، یاد ہے، پھر ویسے مانگے. اور پچھلی والی کا یہ ذہن میں نہ لائے کہ وہ تو قبول نہیں، وہ ہو گئی، وہ تو آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہو چکی. یہاں مل جائے تو کم فائدے کی چیز ہے، وہاں ملے تو زیادہ فائدے کی چیز ہے. جس کی یہاں قبول ہوتی ہوئی بظاہر اس کو نظر نہ آ رہی، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے تو بڑا بہترین فیصلہ ہو گیا. لیکن وہ اپنا دعا مانگنا نہ چھوڑے، کیونکہ اس کا کام دعا مانگتے رہنا ہے. اللہ کا کام ہے کہ اس کو کس طرح، کہاں، کب، کیسے قبول کرنا ہے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.